الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز علماء کرام اور سامعین مکرم، آج یہاں جامعہ دارالفتاء والارشاد میں مولانا مفتی عبداللہ صاحب کی دعوت پرخلوص پر حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شہر ملتان میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، میرا عنوان ہے تحفظ دینی مدارس، اور میں اسی عنوان پر چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، تحفظ کہتے ہیں سکیورٹی کرنے کو، حفاظت کرنے کو، نگرانی کرنے کو، پہرہ داری کو، اور دینی مدارس کا معنی ایسی مقدس جگہ، ایسی پاکیزہ جگہ جہاں اللہ کے دین کی تعلیم ملتی ہے، تو وہ دینی مدارس ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، مکتب ہے۔ یہاں سے جو پڑھ کے جاتا ہے وہ دین پڑھ کے جاتا ہے، مذہب اسلام ایقان احسان پڑھ کے جاتا ہے۔ تو اس مدارس دینیہ کا تحفظ کیسے کیا جائے، یہ چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہو، توجہ میری طرف رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اور ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، یہ بات طے ہے کہ رب کریم نے مدرسہ بنانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے رسالت مآب نے مدرسہ قائم کیا۔ آپ کہیں گے وہ حکم قرآن میں کہاں ہے؟ کئی آیات سے استدلال ہو سکتا ہے، لیکن صرف حکم قرآن میں ہو وہ اللہ کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض احکام حدیث پاک میں ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم کہلاتے ہیں۔ مثلا قبلہ اولا بیت المقدس ہے، اس طرف منہ کرنے کا حکم اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، اس کا حکم ہم نے دیا تھا۔ پورے قرآن میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم موجود نہیں ہے، تو پھر اللہ نے وہ حکم کہاں دیا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ حکم حدیث پاک میں دیا۔ حدیث کا حکم بھی اللہ کا حکم کہلاتا ہے۔ تو حضور پاک کو مدرسہ بنانے کا حکم رب کریم نے دیا، رسالت مآب نے اس حکم پہ عمل کیا، مدرسہ اصحاب صفہ قائم کیا۔ یہ مدرسہ مدینہ طیبہ کا ہے، ورنہ بیت اللہ بھی رسول اللہ کے مدرسے کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے وہاں بھی مدرسہ رکھا ہے، صحابہ کو پڑھا ہے، پڑھایا ہے، دین سکھایا ہے۔ تو میری بات کا مطلب مدرسے کے موجد، مدرسے کے بانی، مدرسے کے مؤسس، مدرسے کے محتمم اول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسالت مآب نے مدرسہ تعمیر فرمایا، اور پھر جن نے پڑھا ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی جماعت ہے، رسول اللہ کی اہل بیت، حضور پاک کا گھرانہ، حضور کے صحابہ، حضور کا یارانہ ہے۔ انہوں نے حضور پاک سے پڑھا ہے، تو پیغمبر کریم نے مدرسہ بنایا اور آپ کو اور مجھے دین پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ یہی تو وجہ تھی، میرے پاک پیغمبر کے دل اقدس میں خواہشیں ابھرتی تھی، یہی ریزن تھی، یہی بیس تھی، یہی بنیاد تھی کہ اللہ کے رسول کے دل میں خواہش ابھرتی میرے مولا قرآن آئے، اگلی نسلوں تک پہنچے، دین آئے، اگلی نسلوں تک پہنچے، شریعت آئے، اگلی نسلوں تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی ترتیبیں سوچی، وہاں ایک ترتیب یہ بھی سوچی کہ جب جبرائیل امین آئیں گے، ان کے آنے کے بعد جب یہ پڑھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہم قرآن دہرا لیتے ہیں، بہتر ہے جبرائیل کی پڑھائی کے دوران قرآن دہرایا جائے۔
جبرائیل کے بات کرنے کے دوران قرآن پاک کی ریوائزنگ کی جائے، قرآن پاک یاد کر لیا جائے تاکہ جلدی اگلے نسلوں تک پہنچے۔ حضور پاک نے یہی کیا۔ جبرائیل امین آئے، ابھی آیت پہنچانے لگے تھے، پوری آیات نہیں اتری تھی، حضور پاک نے دہرانا شروع فرمایا تو رب نے آیت اتاری۔ سورت قیامہ، سورت کا پہلا رکوع، پارہ نمبر 29، رب نے اتارا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی۔ محبوبہ میں یوں مت فرمائیے کہ قرآن پڑھا جا رہا آپ دہرانا شروع کر دیں، نہیں، آپ جبرائیل کے پڑھنے کا انتظار فرمائیں۔ سوال اٹھتا تھا اللہ رسول اللہ یہ بغیر وجہ کے تو نہیں کر رہے، اس کی تو وجہ ہے، اس کی تو بنیاد ہے، اس کی تو ریزن ہے، اس کی تو بیس ہے، بیس لیس کام تو نہیں ہے۔ حضور پاک اسی وجہ سے کر رہے کہ اگلی نسلوں تک جلدی پہنچے۔ رب نے اس کا جواب دیا، فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی۔ محبوبہ ہمیں آپ کی جلدی کا پتہ ہے، یہ لتعجل میں لام جو ہے یہ تعلیلیہ ہے، اس لام کو لام وجہ کہتے ہیں۔ یہ لام وجہ بتاتی ہے، ریزن بتاتی ہے، سبب بتاتی ہے، ترتیب بتاتی ہے، ما بعد اترنے کی آیت کی بنیاد بتاتی ہے۔ لتعجل بھی۔ محبوبہ ہم آپ کی جلدی کی وجہ جانتے ہیں، آپ کی تعجیل کی بیس جانتے ہیں، آپ کے جلدی کرنے کے معاملے کو جانتے ہیں۔ اگر آپ اسی لیے جلدی کر رہے کہ اگلی نسلوں تک قرآن جائے گا کیسے تو بے فکر رہیے، ڈونٹ وری، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، قرآن اتارا رب نے ہے، جمع بھی اللہ کرائے گا، پڑھوائے گا بھی اللہ۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جبرائیل پڑھ لے پھر آپ دہرائیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، بھول جائیں آگے کیسے جائے گا، یہ آگے بیان کروانا آپ کے رب کی ذمہ داری ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو تسلی دلائی گئی، پیغمبر نے اس تسلی پر اعتماد کیا، مدرسہ قائم کیا۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں خواہش مصطفیٰ اور تسلی خدا پر یہ دینی مدارس قائم ہیں۔ اس کی وجہ وہی خواہش مصطفیٰ ہے، اس کی وجہ وہی دلاسہ خدا ہے، اس کی وجہ وہی چاہت مصطفیٰ ہے، اس کی وجہ وہی امر خدا ہے، اس کی وجہ وہ تمنا مصطفیٰ ہے، اس کی وجہ وہ حکم خدا ہے۔ رب کریم نے حضور کو اپنے حکم میں، اپنی آیت میں، اپنے امر میں، اپنے دلاسے میں، اپنے تسلی میں محبوب مصطفیٰ کو باور کرایا، فکر نہ کریں، پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لیں، یہ قرآن جائے گا کیسے، پڑھوایا جائے گا کیسے، پہنچے گا کیسے، اس کی معاملات کیا ہوں گے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، آج آیت اتر رہا، کل جمع بھی ہوگا، پڑھا بھی جائے گا۔ میرے دوستو، حضور پاک علیہ السلام نے مدرسہ بنایا، مدرسے کو اللہ پاک نے بچانے کا وعدہ لیا۔ آج دنیا میں مدارس قائم ہیں، کونے کونے میں مدارس قائم ہیں، ایک ایک جگہ مدرسے موجود ہیں۔ تو ان مدرسوں کی بنیاد اللہ کے رسول کا بیت اللہ، اللہ کے رسول کا مدرسہ اصحاب صفہ ہے، وہ جگہ ہے جو ان مدرسوں کی ماں ہے، وہ مقام ہے جو ان مدرسوں کا موجود ہے، وہ جگہ ہے جس سے ان مدرسوں کو فیض ملا ہے، یہ وہ مقام ہے جس سے ان مدرسوں نے فیض پایا ہے۔ اس مدرسوں کو فیض یابی محمد مصطفیٰ کے مدرسے سے، ان مدرسوں کی کامیابی محمد الرسول اللہ کے مدرسے سے ہے۔ وہی وجہ ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کی دعا ہے، آج مدرسہ بنتا ہے، منٹوں منٹوں میں پھلتا اور پھولتا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا مدرسہ بنا ہو ناکام ہوا ہو، ہم نے نہیں دیکھا مدرسہ بنا ہو ناکام ہو گیا ہو، بند ہو گیا ہو۔ بھئی پڑھانے والے نہیں ہیں، بھئی پڑھنے والے نہیں ہیں، بھئی انتظام نہیں ہے، انصرام نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے، کوئی اور ترتیب نہیں ہے۔ جی نہیں، پڑھانے والے بھی ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں،
समझाने वाले भी हैं, समझने वाले भी हैं, बताने वाले भी हैं, लेने वाले भी हैं, सुनाने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं। एक एक चीज पे मदरसे ने इतनी मेहनत की है कि आज मस्जिदें कम हैं, हाफिज ज्यादा है। रमजान आते हैं, रमजान का महीना आता है तो मस्जिदें कम पड़ जाती हैं। कोई हाफिज चौक पे पढ़ा रहा, कोई गली के कोने पे पढ़ा रहा, कोई घर में पढ़ा रहा, कोई लान में पढ़ा रहा, कोई सहन में पढ़ा रहा, कोई कमरे में पढ़ा रहा, कोई बैठक में पढ़ा रहा, कोई फैक्ट्री में पढ़ा रहा, कोई ऑफिस में पढ़ा रहा, कोई इदारे में पढ़ा रहा। हाफिज ज्यादा, कुरान वाले ज्यादा, मसाजिद कम हो गए, किताब वाले ज्यादा, जगह कम हो गई। आज उलमा कहते हैं हमें पढ़ाने के लिए जगह बताएं। क्यों? एक मदरसे में कई कई पढ़ा रहे, एक मदरसे में कई कई समझा रहे, एक मदरसे में कई कई मुहद्दिस, एक मदरसे में कई कई मुफस्सिर, एक मदरसे में कई कई फकीह, एक मदरसे में कई कई मुअल्लिम, एक मदरसे में कई कई मुरब्बी, एक मदरसे में कई कई उस्ताद है। उसकी वजह मेरे रब ने महबूब मुस्तफा को, मेरे रब ने अहमद के दुर्र यतीम को, मेरे रब ने महबूब रब्बिल आलमीन को, मेरे रब ने सैयदुल मुरसलीन को, मेरे रब ने खातिमुन नबिय्यीन को, मेरे रब ने रहमतुल आलमीन को, मेरे रब ने राहतुल आशिकीन को तसल्ली दिलाई थी। महबूब मुस्तफा इन्ना अलैना बयाना, बयान भी हम कराएंगे, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, जमा भी हम करवाएंगे, पढ़ाएंगे भी हम। खुशकिस्मत अल्लाह ताला ने उन सीनों का इंतखाब कर दिया। यकीनन वो सीने खुशकिस्मत, वो सीने खुश नसीब, वो सीने खुशबख्त जिस सीने में कुरान आया, वो जबान खुश नसीब जिस जबान ने कुरान पढ़ा, वो जबान खुशकिस्मत जिसने कुरान पढ़ाया, जिसने बेहतर जगह आगे प्रोवाइड की। और वो मुआमिनीन का माल भी खुशबख्त है, पाकीज़ा माल है, मुताहिर ताहिर माल है, अतहर माल है और मुकद्दस माल है, जो कुरान पे खर्च हुआ, हुजूर के फरमान पे खर्च हुआ, शरीयत पे खर्च हुआ, सहाबा के फतावा पे खर्च हुआ, अहले बैत के तआमुल पे खर्च हुआ, इल्म दीन पे खर्च हुआ, इल्म नबी पे खर्च हुआ, इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म फिक्र पे खर्च हुआ। इन उलूम पे जो माल लगा वो भी खुश नसीब जिसने लगाया, वो भी खुश नसीब जिसने औलाद भेजी, वो भी खुश नसीब जो पढ़ा, वो भी खुश नसीब जिसने पढ़ाया, वो भी खुश नसीब। इसकी वजह पहले दिन से तय हो गया है, ये सीने होंगे, इन सीनों की सलाहियतें बुरुए कार नहीं, ये पहले दिन से तय है, रोज अव्वल से अंडरस्टूड है, बिल इत्तेफाक है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने जिन सीनों का इंतखाब फरमाया। आज मुफ्ती अब्दुल्ला साहब यहाँ बैठे हैं, आज की बात नहीं है, इनके वालिद ने यहाँ भेजा, इनकी वालदा ने इन्हें पढ़ने भेजा। जब ये ऊला में थे, इनकी माँ इनकी कमर के पीछे दुआएं न करती है, यहाँ न पहुंचते। जब ये खुश नसीब पढ़ने पढ़ाने बैठे, इनके माँ बाप दुआएं न करते, ये कभी ना आ सकते। इनके सीने, इनके माँ बाप की दुआएं, इनकी सलाहियतें, इनकी जवानियां, इनकी लगन, इनकी मेहनत, ये उस वक्त से तय है जब से रब ने मुस्तफा को तसल्ली दी, इन्ना अलैना बयाना। महबूबम तसल्ली रखिए, जमा भी हम कराएंगे, बयान भी हम कराएंगे। ये उस दिन से तय है, ये उस दिन से मामला है। और ये काम दीनी मदरसे का, और ये दीनी मदरसा रोजे अव्वल से है। आप कहेंगे कैसे? मैं अगर इसकी बुनियाद की बात करूं तो तवज्जो रखें। कल हम देखते हैं जो बैतुल्लाह से इल्म चला, आज वो दारुल इफ्ता वल इरशाद मुल्तान तक पहुंचा है। मेरे दोस्तों, बैतुल्लाह शरीफ मदरसा रसूलुल्लाह है, तो हम ये कह सकते हैं कि हुजूर पाक के मदरसे का नाम बैतुल्लाह, वहां पढ़ाने वाले का नाम रसूलुल्लाह, वहां पढ़ने वाले पढ़ी हुए निसाब का नाम किताबुल्लाह, और जिन्होंने पढ़ा रब ने उन्हें लक़ब दिया उलाइका हिज़्बुल्लाह, आर्मी ऑफ द गॉड, अल्लाह का लश्कर, अल्लाह की फौज, अल्लाह की फोर्सेस, उलाइका हिज़्बुल्लाह। सहाबा को अल्लाह के लश्कर कहा गया। तो जब चार चीजें इकट्ठी हैं, उस्ताद रसूलुल्लाह, मदरसा बैतुल्लाह, निसाब किताबुल्लाह और शागिर्द हिज़्बुल्लाह, कितनी चीजें इकट्ठी हो गई?
اگر آپ بھی اپنی زبان سے یہ دوہرا لیں تو آپ بتا سکیں گے کہ آپ مفتی عبدالواحد قریشی کے جلسے میں آم لینے نہیں گئے تھے، کوئی یاد کرنے گئے تھے۔ آپ اپنی زبان سے یہ لفظ کہیں کہ استاذ کون تھے؟ بولیے بولیے، سب زبان بولے۔ استاذ کون تھے؟ رسول اللہ۔ مدرسہ کون سا تھا؟ بیت اللہ۔ نصاب کیا تھا؟ کتاب اللہ۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حزب اللہ۔ چار چیزیں جہاں اکٹھی ہو جائیں، استاذ بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، شاگرد بھی ہو اور کتاب بھی ہو، تو پھر امتحان کی ضرورت پڑتی ہے کہ استاذ نے کیسا پڑھایا، شاگرد نے کیسا پڑھا، محنت کیا ہوئی، صلاحیتیں کیسے لگی، کیا کام پورا ہوا یا نہ ہوا، امتحان کی ضرورت ہے۔ تو رب نے فرمایا جہاں استاذ رسول اللہ ہو، شاگرد حزب اللہ ہو، مدرسہ بیت اللہ ہو، نصاب کتاب اللہ ہو، وہاں اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ، امتحان لینے والا۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں سہمائی ہے، ششمائی ہے، نومائی ہے، سالانہ ہے کیا ہے؟ امتحان ہے۔ جب ایگزام ہو جائے، امتحان ہو جائے، اختبار ہو جائے، ایگزامینیشن کے اینڈ پر جب طالب علم انتظار کرتے ہیں کہ اب کیا آئے گا، رزلٹ، نتیجہ، کیا پڑھا، کیا لکھا، کیا سنا، کیا سنایا، کیا سمجھا، اور ممتحن کو کیا سمجھایا، اس کے لیے رزلٹ چاہیے، نتیجہ چاہیے۔ تو پھر رب کریم نے فرمایا جہاں استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ، اب نتیجہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو وہاں نتیجہ آیا رضی اللہ۔ اس بنیاد پہ تو ہم کہتے ہیں کہ جماعت مصطفیٰ رضی اللہ ہے، جس نے انکار کرنا ہے وہ لعنت اللہ ہے۔ اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ جماعت مصطفیٰ جن کی تربیت رسول اللہ نے کی، جن سے پیار رسول اللہ نے کیا، جن کے استاذ رسول اللہ تھے، اور اللہ کے رسول کو ان سے اتنی محبت تھی کہ رب کریم نے فرمایا تھا، فرمایا محبوب مصطفیٰ آپ ان کے ساتھ رہیے اور ان کو پڑھائیے، انہیں سمجھائیے، ان میں بیٹھیے۔ رب کریم کے اس حکم کو لے کر حضور پاک نے اپنے شاگردان تیار کیے تھے، جماعت تیار کی تھی، اور وہ جماعت اتنی تیار ہوئی تھی کہ ان کا رزلٹ میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اترا تھا۔ اس کے رزلٹ میں آسمان نے انہیں انعام دیا تھا، اولئک هم المفلحون، جماعت مصطفیٰ کامیاب ہے، اولئک هم الصادقون، مصطفیٰ کے صحابہ سچے ہیں، اولئک هم الراشدون، مصطفیٰ کے صحابہ ہدایت یافتہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، مصطفیٰ کے صحابہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے، رب نے انہیں انعام دیا تھا، اولئک هم الصدیقون، ان سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں ہے، رب نے انعام دیا تھا، اولئک الذی کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے سینے میں رب نے ایمان لکھ دیا ہے، رب نے انعام دیا تھا، اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی جنت کے وارث ہے، رب نے انعام دیا، اولئک هم خیر البریہ، اس دھرتی کی بہترین محجبین، دل نشین، حسین اگر کوئی جماعت ہے تو جماعت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ یہ انعام اسی مدرسے کے طلباء کو حضور کے ذریعے ملا، یہ انعام انہی کو ملا، یہ مرتبہ ان کو ملا، یہ درجہ ان کو ملا، یہ رتبہ اور حیثیت ان کو ملی، اور یہ ٹائٹل ان کو ملے، یہ عہدے ان کو ملے، یہ کندھوں کے تمغے ان کو ملے، یہ سر کے تاج سلطانی ان کو ملے، جن کو ذکر اللہ نے اللہ کے اپنے قرآن میں۔ میرے دوستو، یہ مدرسے کی برکت تھی، جو مدرسہ حضور سے پڑھے تھے، اور رسول اللہ سے پڑھنے والوں نے صرف اللہ کے رسول سے قرآن نہیں پڑھا، حضور کا فرمان بھی پڑھا، اور فرمان اتنا یاد کیا کہ رہتی دنیا کو پہنچایا۔
मुझे देखिए, मैं एक जुमला समझाता हूँ। रब के कुरान ने पैगंबर मुस्तफा की ड्यूटी बयान की है। फरमाया वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। महबूबम, कुरान आप पे आया है तो तशरीह भी आपने करनी है। कुरान आप पे उतरा है, वजाहत भी आपने करनी है। कुरान आप पे पहुंचा है, इसकी तफसीर, तशरीह, एक्सप्लेनेशन और तबयीन भी आपने करनी है। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, लोगों को बताओगे इनके लिए आयतें क्या उतरी। फिर हुजूर ने अपनी हदीसों में उसकी तशरीह की, अपने फ़रामीन में कुरान की वजाहत की, अपने अखबार में कुरान की एक्सप्लेनेशन की, और इस हद तक की कि अल्लाह के रसूल के सहाबा ने जो हुजूर से पढ़ा उम्मत को पढ़ाया, जो सुना उम्मत को सुनाया, जो समझा उम्मत को समझाया, जो याद किया उम्मत तक पहुंचाया। इस तरह पहुंचाया, इस तरह पहुंचाया कि बहरे ओकियानूस का भी अगर गर्म समंदर आया तो वहां भी हजरत नाफे पहुंचते हैं, वहां अपने घोड़े के पांव डाल के कहते हैं अल्लाह मैंने सुना है इसके आगे जमीन नहीं है, अगर है तो हमारी दस्तरस में नहीं है, लेकिन यहां तक हम आए थे, हमारी ड्यूटी ये थी नहनु नुखर्रिजुल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला रब्बिल इबाद, कि हम लोगों को लोगों की इबादत से निकाल के लोगों के रब की इबादत पे लगाए। अल्लाह हम यहां तक आए, अपने आप का दीन फैलाया और इस हद तक दीन फैलाया। मुसलमानों, आज हम जिस शहर में बैठे हैं, आज के दिन 2 जनवरी 2025 में मुल्तान में बैठे हैं। इस मुल्तान में सहाबा किराम ने, सहाबा के लश्कर ने, ताबईन ने अपनी फतह के झंडे गाड़े हैं। मोहम्मद बिन कासिम रहमहुल्लाह के लश्कर में पैगंबर के सहाबा की आमद है, ताबईन की आमद है। हमारे बिल्कुल साथ सिंध लगा हुआ है, यहाँ सिंध में हजरत अमर इब्न अख्तब की आमद है, हजरत अमर इब्न अब्दुल्ला की आमद है, इसी तरह कई सहाबा किराम की आमद यहाँ तक है। मेरे दोस्तों, इससे भी आगे जाइए, इमाम मुलासरी ने फुतूल बुल्दान में लिखा है सन्नान इब्न सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु वजीरिस्तान और बन्नू से गुजर के पेशावर पहुंचे हैं। आज भी उनकी कब्र मुबारक वही मौजूद है। आप अलविदाया और निहाया उठाइए, इमाम इब्न कसीर ने बन्नू का लफ्ज अपनी किताब में न लिखा हो, मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। फी बलदती बन्नू का लफ्ज लिखा है और उसके आगे फी बलदती लाहौर लिखा है, लेकिन ये लाहौर नहीं है, वो लाहौर सवाबी के करीब का इलाका है। वहीं तक पैगंबर की जमात के शागिर्दान आए हैं। ये तारीख के कुतुब का एक हिस्सा है, ये हिस्ट्री का एक हिस्सा है, ये हमारी एक रोशन माजी का एक हिस्सा है, एक चमकते हमारी एक तारीख का टुकड़ा है। ये लोग यहाँ तक आए हैं तो उसी मदरसे से उठे थे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया, तो ये दीन दुनिया में फैला। आज हम यहाँ तक बैठे हैं तो मदारिस की वजह से बैठे हैं। आज आपने मेरे लिए मेन कुर्सी लगा के बड़ा सा नाम लिख के इश्तिहार देकर बुलाया, क्यों? इशारे मुंह पे बुलबुल बैठी है। एक ही वजह है कि वजह दीन के साथ जुड़े हैं, वजह मदरसे के साथ जुड़े हैं। और मदरसा कोई आम चीज नहीं है। मदरसा बनाने का कोई बंदा अज़्म मुसम्मम कर लेना, सुने, अज़्म मुसम्मम कर ले, पक्का आज़म कि जी मैं बनाऊंगा, ये करूंगा, तो फिर अल्लाह उसकी मदद करते हैं। कैसे? आप दारुल देवबंद की बुनियाद को नहीं जानते कि कैसे बना था? खुद साक़ी कौसर ने रखी मैखाने की बुनियाद यहाँ तारीख मुरतब करती है। दीवानों की रुदात यहाँ जो रिंद यहाँ से उठा है वो पीर मुआ कहलाया है। इस बात का ऐलान क्या है? बतलाया ये है, मुहतमिम मौजूद है, मदरसा बनाने का इरादा है। जिस जगह पर बनाने का इरादा था, रात सोए हैं, नींद में अल्लाह के रसूल की, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। अल्लाह के रसूल के हाथ में छड़ी है और एक गोलदारा लगा रहे हैं कि इस जगह दीनी मदरसा कायम किया जाए। ये सुबह उठे बड़ी हशाश तबीयत में उस जगह पे पहुंचे जहां हुजूर ने निशानी लगाई थी, कहते बेऐन ही वहां पर अलामत मौजूद थी। कहां जाएगा? और तो छोड़िए, आज तक दारुल देवबंद में वो जगह मौजूद है। अब तो दारुल देवबंद एक यूनिवर्सिटी बन चुका है। रब्बे करीम आपको ले जाए
اللہ آپ کی برکت سے عافیت کے ساتھ ہمیں بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نو درہ بھی کہتے ہیں، نور درہ بھی کہتے ہیں اس جگہ کو۔ آج وہاں برآمدہ قائم ہے، پہلے وہاں دارالعلوم تھا، آج وہ دارالعلوم کا ایک حصہ ہے، نور درہ۔ نو درہ بھی کہتے ہیں کہ نو وہاں کے برآمدے کی، وہ گویا کہ کھڑکیاں تو نہیں ہیں لیکن وہ درے نما بنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اس جگہ کی اتنی برکت ہے کہ جس طالب العلم کو اپنا سبق یاد نہ ہوتا، استاذ کہتے ہیں بیٹا وہاں چلا جا، وہ وہاں بیٹھتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کو سبق یاد کرا دیتا ہے۔ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، ایسے تو نہیں ہے۔ اور پھر فیض کہاں تک پہنچا، کہاں تک پہنچا میں آپ کو بتاؤں۔ قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ نے کلمات طیبات میں لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ افریقہ کے ایک جزیرے میں تھا، اس جزیرے سے کسی اور جزیرے میں پہنچا تو مجھے کہا گیا کہ یہاں سے ایک اور آگے جزیرہ ہے، وہاں بھی اگر آپ جائیں تو وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں، ان کی زیارت ہو جائے گی، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ تو قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ حضرت نانوتوی کے پوتے ہیں، 50 سال نصف صدی دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں۔ وہ کشتیوں پہ بیٹھے اور وہاں پہنچے، کہتے جب ہم وہاں گئے بزرگ واقعی بہت بوڑھے تھے، بہت اللہ والے تھے، ان کے چہرے پہ بڑا نور تھا، زیارت ہوئی۔ تو جب بتایا گیا کہ یہ قاری محمد طیب قاسمی ان کا نام ہے اور یہ ہند سے آیا ہے، ارض ہند سے، دارالعلوم دیوبند سے آیا ہے، حضرت نانوتوی کے مدرسے سے آیا اور ان کا پوتا ہے۔ تو وہ اللہ والا رونے لگا، انہوں نے کہا حضرت کوئی تکلیف؟ انہوں نے کہا یہ خوشی کے آنسو ہیں، میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ کا شاگرد ہوں، میں نے ان سے پڑھا ہے، کہتے میں نے ان سے پڑھا ہے، اور میں اس وقت سے یہاں 7 سمندر دور اپنے علاقے میں آیا اور یہ اللہ سے دعا مانگ کے آیا، میرے مولا مجھے آپ نے یہاں زندگی دی، میں نے دین کی خدمت کی، مدارس مکاتب قائم کیے، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنے استاد حضرت نانوتوی کا فیض یہاں تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ کہتے ہیں آج آپ کی آمد سے میرے استاد کا فیض یہاں تک پہنچا، تو اس کا مطلب یہ ہے ہم اہل حق بھی ہیں اور اللہ ہماری دعا سنتے بھی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض پہنچا۔ یہ میں صرف ایک مدرسے کی بات کر رہا ہوں، میں لائن لگا سکتا ہوں مدارس کی۔ میرے دوستو اس طرح دینی خدمت کی، اور پھر یہاں پڑھنے پڑھانے والوں نے اس حد تک اپنے آپ کو پیش کیا کہ رہتی دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ مجھے دیکھیں میں ایک واقعہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ موجود ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑے شاگرد ہیں۔ میں ان کو اس وقت کا واقعہ سنا رہا ہوں جب وہ پڑھنے آئے تھے، اب آخر میں نام بتاؤں گا، بہت بڑا نام۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مہمان آئے ہیں اور مہمانوں کو کوئی دودھ وغیرہ پلا کر ان کی کوئی آؤ بھگت کرنی اور ان کی اکرام نوازی۔ تو امام صاحب نے جس جگہ بھیجا، میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، گویا ایک ہوٹل ہے، وہاں بھیجا کہ وہاں سے دودھ بھیج دیا جائے، وہ گرم کر کے دودھ لائے۔ تو جو اس کا شاگرد اس ہوٹل والے کے کام کرنے والا لڑکا آیا، اس نے آ کے دودھ کے پیالے جو زمانے کے تھے وہ ہر مہمان کے سامنے رکھے، بڑی عزت احترام سے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا اور بعد میں پیالوں کو اکٹھا کیا، جانے لگا۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا بیٹا یہ پیالے وہاں دے دو، لیکن ایک بات تو بتاؤ، آپ کا ہوٹل ہے؟ کہا جی نہیں، میں تو یتیم ہوں۔ کہ کون ہو؟ کہ میرا نام یعقوب ہے، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، وہ ابراہیم جو فوت ہو گئے تھے میں اسی کا بیٹا۔ اچھا وہ ابراہیم، اچھا تو بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ کہ میں اس ہوٹل پہ کام کرتا ہوں۔ کہا یہاں سے کیا ملتا ہے؟ کہا 1 ہفتے کا 1 درہم ملتا ہے۔ کہا اس کو چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ پڑھنے، میں آپ کو 1 ہفتے کے 2 درہم دوں گا۔ انہوں نے کہا کام کیا ہوگا؟ کہا بیٹا کام کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کیا فرماتے ہیں، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، بس یہ یاد کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ بچے نے وہاں کام چھوڑا، امام صاحب کے پاس بیٹھ گیا، پڑھنا پڑھانا۔ 1 ہفتے بعد 2 درہم اس نے جا کے ماں کو دیے۔ ماں ہوٹل والے کا شکریہ ادا کرنے آئی، تیرا اللہ بھلا کرے، تو نے اس ہفتے تنخواہ میرے بیٹے کو ڈبل دے دی۔ انہوں نے کہا کیا تنخواہ؟ تیرا بیٹا او مولوی دے کول پڑھن گیا بیٹا، وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ تو اس عالم کے پاس گیا ہوا ہے۔ ماں آئی امام صاحب کے پاس اور آ کر کہتی ہے میرے بیٹے کا مستقبل تاریک نہ کرو، میرے بیٹے کو یہاں نہ بٹھاؤ، ہم بہت غریب لوگ ہیں، میرے بچے کو وہیں بھیج۔ امام صاحب نے بڑا سمجھایا، ماں نہ مانی، انہوں نے پکڑا ہاتھ اور پھر ہوٹل۔ پھر بچہ دودھ دینے آیا مہمانوں کو، تو امام صاحب نے کہا بیٹا اب 5 درہم ہفتے کے آ جاؤ۔ پھر بولا، پھر اگلے ہفتے اس نے ماں کو جا کے 5 درہم دیے۔ امام صاحب ماشاءاللہ بزنس مین آدمی تھے، اس نے جا کے دیے، تو ماں پھر آئی اور پھر امام صاحب کہنے لگی تو مولوی ہے،
تیرے خلاف حکومت کچھ کام کرے گی، اقدام کرے گی، میرا بیٹا اور ہم بھوک مر جائیں گے. کلندر ہر چکو دیدہ کو. امام سے نے وہاں ایک جملہ بولا تھا کہ اللہ کی بندی اسے دین پڑھنے دے، اسے شریعت پڑھنے دے، یہ بادشاہوں کی خوراک کھائے گا. ایک وقت آئے گا بادشاہوں کی خوراک کھائے گا. بہرحال ماں کو ترغیب دی امام صاحب نے. امام صاحب بھی تو صحابہ کے شاگرد ہیں، کہ عام بندے نہیں ہیں، اللہ نے زبان میں تاثیر دی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات سن کے وہ عورت چلی گئی. بچہ پڑھتا رہا. ایک وقت آیا کہ دنیا اس بچے کو جس نام سے جانتی ہے، کیا نام ہے؟ امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ. امام شافعی کے استاذ ہیں، بلکہ امام شافعی کے استاذ کے بھی استاذ ہیں، کیونکہ انہیں امام محمد کو پڑھا اور امام محمد سے امام شافعی نے پڑھا. اور ایک وقت ہے جب ہارون الرشید کا دور تھا، اور ہارون الرشید نے ان کو قاضی القضات لگایا. قاضی القضات کا پہلا لقب اس دھرتی پہ انہیں ملا ہے. من لقب فی عالم الاسلامی اولا بقاضی القضات. ان سے پہلے کسی کو لقب نہیں ملا. پوری دنیا میں قاضی بنے تھے. جتنا دنیا اسلام تھی، پتہ کتنا تھی؟ اس سلطنت بغداد میں کبھی سورج غروب نہیں ہوا تھا. اس حد تک تھی کہ اگر ایک علاقے میں سورج غروب ہے تو ایک علاقے میں سورج طلوع ہے. اتنی بڑی سلطنت کے قاضی القضات تھے. بغداد سے ان کا فتویٰ کوہ کاف تک چلتا تھا. کوہ کاف روس سے بھی آ گیا. امام قاضی ابو یوسف کو بادشاہ نے جو خوراک لگائی نا کہ روزانہ جو آپ کو ناشتہ ملے گا، اس میں پستے اور بادام اور اخروٹ اور کانجو اور وہ جو کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو نہیں ایک اور چیز ہے، چل غوزہ، رائٹ بیٹا، تو وہ یہ ساری چیزیں اسے دی. تو اور بادشاہ نے انہیں کہا کہ آپ کو یہ روزانہ کے بنیاد پہ ملیں گے، ہمیں کبھی کبھی ملتے ہیں. تو یہ رو پڑے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا آپ پریشان ہو گئے ہیں، کم ہے؟ کہا نہیں. کہا کاش آج میری اماں ہوتی، میرے استاذ نے جو قسم کھائی تھی نا، وہ اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی کہ یہ وہ خوراک کھائے گا جو بادشاہوں کو نہیں ملے، وہ چیزیں انہیں ملیں. تو اس مدرسے نے تو اتنے فیوز اور برکات کی اب کی شخصیات پیدا کی. یہ وہ مدرسہ ہے. اب اس مدرسے کی عظمت کا تحفظ ہم کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس کئی طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ ہے کہ ہم خود کو پیش کریں اس مدرسے میں پڑھنے کے. ہم خود اپنے آپ کو پیش کریں کہ جی ہم بیٹھے ہمیں پڑھا. اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ دنیا میں مصروف بیٹھے، تو پھر آپ کی اولاد یہاں بیٹھنی چاہیے. آپ کے بچے اور بچیاں مدرسے میں آئیں. یہ مدرسے کا تحفظ اول ہے، یہ اس کی روح کی حفاظت ہے. اپنی اولاد کو بھیجیں. آج صرف اسکول کالج پڑھانے والوں، اللہ نہ کرے کل تمہارا انتقال ہو گیا تو ایم اے نہیں پی ایچ ڈی لیول تک پڑھنے والا بچہ فزکس، میتھ، کیمسٹری، بیالوجی، ڈبل میتھ اسٹیٹ، پاک اسٹڈی اور اسی طرح باقی چیزیں پڑھ کے تمہیں کیا ایصال ثواب کرے گا؟ یہی بوریا نشین کوئی سورت یاسین پڑھے گا، کوئی سورت ملک پڑھے گا. آج دنیا میں کسی کا ابا فوت ہو جائے تو وہ دنیا میں امریکہ میں بیٹھا ہو تو کال کر کے کہے گا حضرت مولانا بچوں کو کہو سورت یاسین پڑھ لیں. اب کال کرو نا پرنسپل صاحب کو کہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھا دے. اب کال کریں نا کسی ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہ جی معاشرتی علوم پڑھا دیں. اب کچھ بھی نہیں. اب اللہ کا قرآن یاد آیا. تم مانتے بھی ہو، جانتے بھی ہو کہ رب کا قرآن اس دنیا کو چیر کے قبر تک جائے گا، تو پھر کیوں اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھائیں؟ یہ طے کر لو کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی بھیجیں، اپنی بچیوں اور بچوں کو بھیجیں گے. مذاق نہیں ہے. علماء نے اپنی اولادوں کو پڑھایا. امام کاسانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی اتنی بڑی عالمہ تھی کہ انہیں بدایہ و ثنائے 8 جلدیں یوں انگلیوں پہ نوکے زبان پہ یاد تھی. اور فرمایا تھا اپنے اس بیٹی کی نکاح اس شخصیت سے کروں گا جو اس لیول کا عالم ہوگا. تو ایسی شخصیت سے نکاح ہوا تھا. میرے دوستو اپنی بچیوں اور بچوں کو پڑھاؤ. میں اسکول کالجز پڑھانے سے منع نہیں کرتا، بالکل منع نہیں کرتا، لیکن مسلمان رہتے ہوئے پڑھاؤ، شکلن بھی عقلن بھی. آج جو 2 جملے انگریزی کے پڑھ لے، ٹیڑا منہ کر کے پیپلز پارٹی کو بھی فال پالٹی پڑھنا شروع کر دے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بندہ انگریزی جانتا ہے. یہ کوئی بات ہے؟
اس طرح کے انداز سے منہ پھاڑ کے تو اپنی شکل بھی انگریز کی طرح، اپنی عقل بھی انگریز کی طرح، اپنی ترتیب بھی انگریز کی طرح بناؤ. نہیں، الحمدللہ ہم نے کالج یونیورسٹی پڑھا ہے، ٹاپ کر کے پڑھا ہے، لیکن محمدی لباس میں پڑھا ہے، محمدی شکل میں. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم یوں ٹیڑے منہ والوں کے پاس جا کے بیٹھ جائیں جن کی انگریزی فلاں. اس طرح میں کبھی مرعوب نہیں ہوا کرتا. ہمیں الحمدللہ کالج یونیورسٹی کے علوم میں ٹاپنگ ملی ہے تو رسول اللہ کے مدرسے کی چٹائی کی برکت سے. میں آج بھی ایک جگہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس صف میں بیٹھ کے ہم نے پڑھا ہے. مولانا جب میں اپنے انعامی میڈل لینے کالج گیا تھا تو اس دن جان بوجھ کے تہبند پہن کے گیا تھا. میں دھوتی پا کے ویسا پتہ لگے مولوی آ کے ٹاپ کی تھا. تو آدھا ایم اے لیول تو ٹاپ کی تھی کھڑوتے تو تساں شودے آ کے پنجواں کلمہ تو سنا ہوتا. پنجواں کلمہ چلو شروع کی میں تھی نے اے دسا جا یہ مقدہ کڑے لفظ تھے، اے لفظ تھے لفظ تھے الچٹو من الڈگر. ٹکے کا کام پتہ نہیں ہے، بولتے علماء پہ ہے، کک بھی نہیں آتا جاتا، بات علماء پہ کرتے ہیں. علماء ایسے نہیں ہیں جسے تم نے سمجھا. عالم وہ ہے جس نے مدرسے کو اپنی ذمہ داری اتنی ادا کی کہ آج پوری دنیا میں مدرسہ کون سے نمبر پہ ہے اور پاکستان کی یونیورسٹی کون سے نمبر پہ ہے. آپ کمپٹیشن میں لائیے، مقابلے میں لائیے. دنیا کے ٹاپ 10 لیول پہ سب سے بڑے جو 10 مدرسے ان میں 7 پاکستان میں ہیں. اور ہماری یونیورسٹی دنیا کے 100ویں لیول پہ بھی نہیں آتی. جی ہاں، کافی نہیں پتا بھی ایسا سے کہڑے لیول پہ کھڑوتے ہیں. ہوں ڈسو منہ چیبا کرنے والے ٹھیک ہے، یہ علماء ٹھیک تھے، لیکن لوگ پھر بھی علماء پہ اب تک نہیں. ایسی باتیں میں کہتا ہوں یہ مدرسوں والے نہ ہوتے نا، آج لوگ حرامی پیدا ہو رہے تو کوئی نکاح پڑھانے والا نہ ہوتا. یہ نکاحوں کی وجہ مدرسے والے ہیں. آج بے نکاحوں کے معاملات ہوتے، کانوں میں اذان کون دیتا اور تمہاری وفات کے بعد جنازہ کون پڑھا رہا. یہ گزشتہ گورنمنٹ میں ایک وزیر کا دماغ خراب ہو تو اس نے علماء پہ کہا اجی مولوی بہت پرانے طریقوں پہ ہم جدید طریقے پہ لائیں گے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا اس عمرانی گورنمنٹ میں، میں نے کہا سنیں، اگر تم لوگوں کو پرانا طریقہ دین کا نہیں چاہیے، کوئی نیا لاتے ہو تو ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بندہ فوت ہوتے ہو تو ہم غسل کراتے ہیں، آپ جدید طریقے پہ جاتے ہو تو آپ کل واشنگ مشین میں ڈال کے غسل کرا دینا. ایک دفعہ گھات کا صحیح تجانگ باہ سلامت تھی. میرا پوتو علماء پہ بات کرتے کہ علماء نے کیا کیا، جو ذمہ داری علماء کو ملی ان نے کماحت کو پورا کر کے دکھایا. میں نے اپنے کالج یونیورسٹی کے دوستوں کو دیکھا ہے جو ہڑتال کرتے ہیں، جی ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ او پی ڈی بند ہوگا. اگلے دن او پی ڈی نہیں کھولیں گے، پیرامیڈیکل اسٹاف کی اسٹرائک ہے، یہ جملے کہتے ہیں. ہم نے ان کو دیکھا ہے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی عالم کہے ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ عصر کی نماز کی چھٹی ہے. میں نے تو نہیں دیکھا. یار عصر نماز تو چلو فرض ہے، کوئی سنت علی المؤکدہ کی بات کا بھی انکار نہیں کرتا کہ آپ ہم تراویح کا انکار کرتے ہیں بھائی اس دفعہ نہیں پڑھائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی اولادوں کو یہاں بھیجیں گے تحفظ دینی مدارس بھیجیں گے، نہیں بھیجیں گے. اور اگر کسی کے پاس اولاد بھیجنے کا معاملہ بھی نہیں، خود آنے کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو پھر کسی کو اللہ پاک نے اگر مال اور ثروت کی دولت دی ہے، مال و دولت عطا فرمائے ہیں، تو پھر وہ اپنا مال دینی معاملات پہ لگائے. وہ دین پہ لگائے، اسلام پہ لگائے، قرآن پہ لگائے، حدیث پہ لگائے، مدرسے پہ لگائے، تاکہ اس کا مال بھی کل قیامت میں اس کے حق میں گواہی دے اور اس کی سفارش ہو سکے کہ یہ بندہ دین کے معاملات میں کتنی محنت کر رہا ہے. تو میرے دوستو یہ تحفظ دینی مدارس ہے. رہ گیا مدارس کے اوپر کوئی اعتراض آئے گا، کوئی حکومتی سطح پہ یا حکومتیوں کے ٹاؤٹ کی شکل میں یا کسی سرکاری ملاؤں کی شکل میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بے فکر رہے، اس کے لیے وفاق المدارس بھی موجود ہے، جمعیت علماء اسلام بھی موجود ہے، اور قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان بھی موجود ہے. اس کے لیے آپ بے فکر رہے انشاءاللہ. اس دن حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ جب دارالعلوم کراچی میں تشریف لے گئے تو اپنے طلبہ کو کہا کہ آپ دل لگا کے پڑھو، آپ کے وکیل یہاں زندہ بیٹھے تھے. کہ یہ پرابلم نہیں ہے کہ مدرسے کا معاملہ کیسے ہوگا. مدارس والوں نے جو کہا اپنی بات کو سچا کر کے رب نے ان کو دکھایا. کل ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ عوامی طاقت پہ اپنے ووٹ کے ذریعے، کسی کی کاسا لیسی کر کے نہیں، عوامی طاقت کے ذریعے اپنے ایکٹ کو لیا ہے الحمدللہ. اور پھر ان کے باپ نے بھی ہمیں ایکٹ دینا تھا. یہ کوئی بات ہے؟ جب ہم سے طے کیا تھا تو ہمارا حق اور اتھا رکھ، اس پر دوسری بات نہیں ہے، اور وہی ملا الحمدللہ.
کتنی انہوں نے زور لگایا جی نہیں دیں گے مولویوں کو، یہ کریں گے جی وہ کریں گے. کوئی کہتا تھا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، کوئی کہتا تھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تم ہوگے جن کے ساتھ ہاتھ ہوا ہوگا یا امپائر کی انگلی ہوئی ہوگی، ہم نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ دیوبند کا بیٹا ہے، حسین احمد مدنی کا وارث ہے، وہی حضرت مدنی رحمہ اللہ جن کو انگریز نے کہا تھا کہ تم نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، سزا جانتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے کندھے سے چادر اٹھا کے کہا تھا کیا سزا دو گے؟ سزائے موت ہی دے سکتے ہو تو مدنی دیوبند سے اپنا کفن ساتھ لاؤ. یہ ان کا اولاد ہے، یہ ان کی روحانی نسل ہے. ہمیں آنکھ میں آنکھیں ڈال کے اپنا حق لینا بھی آتا ہے اور حق دینا بھی آتا ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے. اس طرح کا تحفظ تو انشاءاللہ وہ الحمدللہ جماعتیں موجود ہیں. باقی مالی ہو، اولاد کا تعاون ہو، افراد کا تعاون ہو، یا اجسام کا تعاون ہو، یا اوقات کا تعاون ہو، وہ تعاون آپ کریں گے. یہ تحفظ دینی مدارس ہے انشاءاللہ. حکومتی مشینری جتنی بھی چلے نا، یہ انشاءاللہ علماء کے مقابلے میں ناکام رہے. کتنی کوشش کی، ہماری شکل میں ہماری شکل جیسے لائے، ہمارے سامنے ہماری شکلوں جیسے لے کے آئے. جتنا زور بھی لگایا نا، وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، جتنی مرضی آئے کوشش کر لو. مولوی انشاءاللہ تعالی فضل الرحمان اس مسئلے پہ سپیرا ہے. اگر سانپ ڈنگ مارے گا تو یہ ڈنگ توڑنا جانتا ہے. تو ہم انشاءاللہ وفاق المدارس کے معاملات کے ساتھ ہیں، وہ تحفظ انشاءاللہ یقینی ہوگا. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. یہ ایک تمہارے خط تھے، انہوں نے جواب ہے یہ جی سوال دے اور جی جواب. کہتے ہیں حضرت جی ہمیں بتائیے مولانا منظور احمد مینگل صاحب مانتی ہیں یا نہیں ہیں، آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے؟ حضرت مولانا منظور احمد مینگل دامت برکاتہ العالیہ زندہ تشریف فرما ہے. یہ سوال انہی سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں، باقی میری تحقیق کے مطابق تو وہ ایسے نہیں ہے. تفصیلات آپ حضرت سے ڈائریکٹ پوچھ لیں تو بہتر ہے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو لوگ اپنے آپ کو حنفی اور دیوبندی کیوں لکھواتے ہیں؟ بھائی آپ اپنے آپ کو پنجابی، ملتانی، پاکستانی کیوں لکھواتے ہیں؟ اگر آپ کی یہ علاقائی پہچان ہے تو وہ ہماری فقہی پہچان ہے. دینی اور دنیاوی تعلیم اکٹھی حاصل کرنے والے طلبہ کی روٹین کیا ہونی چاہیے؟ کام کام کام، یہی روٹین ہونی چاہیے. نکما بندہ نہ رہے. مفتی صاحب تکافل کے بارے میں فرماتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام کی رائے اس پر آ چکی ہے. مفتی صاحب جو کہتے ہیں، جو علماء کرام حضرات جلسوں میں مولانا فضل الرحمان کی تائید کرتے ہیں اور الگ ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں مولانا صحیح نہیں ہے. یعنی جلسوں میں مولانا کے ساتھ ہیں اور الگ پوچھے تو کہتے ہیں مولانا غلط ہے. یہ عبداللہ بن ابی کے متبع ہیں. یہ منافقین ہیں اس دور میں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا آمَنَّا. ادھر جاتے تو ادھر، ادھر آتے تو ادھر. اس لیے ان سے بچنا چاہیے. مولانا جماعت المسلمین کے بارے میں بتا دیں، ہمارے ہاں تو ان لوگوں کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب پاکستان میں تبلیغ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بابا میں تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوں. حضرت قائد جمعیت کی مدارس کے بارے میں خدمات پیش فرماتے ہیں. ایک گھاٹ تے جراؤں مدارس ایک تو کو لیتے ہیں. سورج چڑھا کھڑو تو صاحب کو صحیح سیجھ دی دلیل تے دے ہوتا. اللہ کے بندے سورج چڑھا وہ اس کی دلیل ہے. یہ کم ہے جو اس نے خدمت کی. مفتی صاحب اس پرفتن دور میں باطل کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کون سی کتابیں پڑھنے چاہیے؟ امام اہل سنت والجماعت استاد ذی المکرم شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی جملہ کتب پڑھیں. حضرت استاد محترم علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ کی جملہ کتب پڑھیں. حضرت مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ کی جملہ کتب پڑھیں. حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ کی جملہ کتب پڑھیں. انشاءاللہ یہ آپ کے پاس ہوگا تو پرابلم نہیں ہے. مولانا روافظ کے بارے میں بتا دیں. میں تو پہلے بتا چکا ہوں، جس کے دل میں نبی کے صحابی کا یا نبی کے اہل بیت کا بغض ہے تو ہمارا اس کے لیے اعلان ہے. بغض ہو جس کے سینے میں صدیق کا، فاروق کا، عثمان کا، حیدر کا ہے، یہ بہتر کہ وہ سینہ سدا پٹتا رہے. دعا اور خواہش میں کیا فرق ہے؟ اس کے شروع میں دال ہے، اس کے شروع میں خواہ ہے. مفتی صاحب اس پرفتن دور میں کیسے پتہ چلے گا کہ کون حق پہ ہے؟ بہت آسانی پتہ چلے گا. وفاق المدارس والے حق پہ ہیں، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان حق پہ ہے، تبلیغی جماعت حق پہ ہے، عالمی مجلس تحفظ خط نبوت حق پہ ہے. اس سے بڑھ کے آپ کو اور کیا چاہیے؟ عقائد میں ہمارے امام کون ہیں؟ فقہ میں تو امام ابو حنیفہ ہیں، عقائد میں بھی امام ابو حنیفہ ہے، لیکن ان کی تشریح حضرت ابو منصور فاتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. علماء حق کے بارے میں وضاحت کر دے. میں نے ابھی جماعتوں کے نام لے کر آپ کے سامنے علماء حق کی وضاحت کر دی ہے. مولانا آپ سریکی ہیں، اردو ہے، یہ پٹھان ہے.
اردو ہے کیا ہوتا ہے؟ اردو تو میں بول رہا ہوں، یہ کوئی لفظ تو آپ سیدھا لکھے پتر تے کو آپ نے لکھن سیدھا نہیں آیا تو میں نے تو پوچھنا تو کیسے اللہ پاک تے کو حج دے دے جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمدللہ.